السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الحكمة مخافة الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ قابل قدر بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور دوستوں، انسان اس دنیا میں مختلف حالات میں ہوتا ہے۔ کبھی خوشی اور کبھی غم، کبھی صحت اور کبھی بیماری، کبھی جوانی اور کبھی بڑھاپا، کبھی مالداری اور کبھی غربت۔ غرض یہ کہ انسان اس دنیا میں ایک حالت پر جمع ہوا نہیں ہوتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، تغیر آتا رہتا ہے، چینجز آتے رہتے ہیں، اور پھر مالدار آدمی یوں سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، غریب آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میں حالات سے تنگ آ گیا ہوں، موت میرے حالات کا علاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں لوگ اپنے حالات، اپنی غربت اور اپنی بیماریوں کی بنا پر خودکشی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ حالات بدلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ موت۔ سینکڑوں انسان ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ٹینشنز میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ان حالات سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہے سوائے موت کے۔ اسی طرح بیماری میں مبتلا افراد جن کو ڈاکٹرز نے یوں کہہ دیا کہ اب جینے کی امید ختم کر دو، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اب اس بیماری ہی میں مبتلا رہنا پڑے گا،
اور پھر اس حالت کی وجہ سے مجھے تکلیف، گھر والوں کو تکلیف، فائنینشلی اور معاشی مجبوریاں الگ، قرض کا بوجھ الگ، حل اس کا موت ہے، یوں سمجھ کر وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ لاکھوں انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ حالات کا خاتمہ موت پر ہوگا، حالات کا خاتمہ موت پر ہوگا، حالانکہ ایسی بات قرآن و حدیث کے بالکل مخالف بات ہے۔ موت کے بعد تو حالات شروع ہوتے ہیں، موت کے بعد اصل امتحان۔ چونکہ میں اور آپ اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کا مأویٰ سمجھا اور ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھا، یہاں کے سکون کو ہم نے ہمیشہ کا سکون سمجھا، یہاں کی راحتوں کو ہم نے ہمیشہ کی راحتیں سمجھی، اور یہاں کی پریشانی کو ہمیشہ کی پریشانی سمجھ لی۔ اس دھوکے کی وجہ سے سینکڑوں لوگ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں، خاندانی اختلافات، قتل و غارت گری کے واقعات، مال کا بیجا استعمال اور غلط استعمال، اوروں کے مال کو غلط استعمال کرنے کا، یہ سارے گناہوں کا وبال اس دھوکے کو حقیقت سمجھنا ہے کہ یہاں میں ہمیشہ رہنے والا ہوں۔ حالانکہ ہر انسان پر 4 طرح کی منزل ہیں۔ ایک تو منزل وہ تھی جس وقت انسان ماں کے پیٹ میں تھا اور اللہ اپنی قدرت سے انسان کو بنا رہے تھے، اور وہ اتنا مجبور تھا کہ اللہ اپنی قدرت سے ہاتھ بھی بنا رہے ہیں، پیر بھی بنا رہے ہیں، دل بھی بنا رہے ہیں، دماغ بھی بن رہا ہے، اعضائے بدنیہ بن رہے ہیں، بنتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد کوئی انسان ماں کے پیٹ سے اندھا آیا، کوئی انسان ماں کے پیٹ سے لولا آیا، لنگڑا آیا، اور اسی طرح سے سینکڑوں وہ معصوم بچے بھی ہوتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر دنیا میں آتے ہیں، ماں کے پیٹ ہی سے بیمار۔ کوئی چلنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، کسی کے پیٹ کے اندرون میں بیماریاں ہیں۔ تو یہ وہ ہیں کہ انسان ماں کے پیٹ میں تھا اور اللہ رب العزت نے اور قضاء و قدر نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے دنیا میں اس طرح قدم رکھنا ہے۔ اور لاکھوں اور کروڑوں انسان وہ ہیں جو کہ ماں کے پیٹ سے تندرست آتے ہیں، صحیح سالم آتے ہیں، آنکھ بھی خوبصورت ہے، کان بھی خوبصورت ہے، اور اسی طرح 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 کی خوبیوں سے اللہ نے اسے سجایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس صورت کا اور اس آیت کا عکاس بن کر دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور گویا ماں کے پیٹ میں چاہے صحت مند آدمی یا بیمار آدمی، چاہے وہ بالکل اپنے اعضاء کا صحیح سالم کیوں نہ ہو، یا پھر پیروں سے معذور، یا ہاتھ سے معذور، آنکھ سے معذور اور مجبور، یا پھر بولنے پر قدرت نہیں رکھتا یا سننے پر قدرت نہیں رکھتا، تو یہ تمام جو حالتیں ماں کے پیٹ میں اللہ نے بنائی ہیں اور اس دور سے انسان کو اللہ نے گزارا ہے، تو کوئی انسان اس بات کی قدرت نہیں رکھتا۔ لنگڑا یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں لنگڑا بن کے دنیا میں نہیں آؤں گا، اندھا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اندھا بن کے دنیا میں قدم نہیں رکھوں گا، بلکہ میں تو بینا رہوں گا۔ اور پھر اسی طرح کوئی آدمی ہاتھ سے معذور ہے تو وہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں ہاتھوں کو صحیح سالم بننے کے بعد ہی دنیا میں آؤں گا۔ وقت مقررہ پر دنیا میں آنے کا اللہ نے لکھ دیا، اسی وقت ہر انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے، صحت مند ہو کہ بیمار ہو، لنگڑا ہو کہ لولا ہو، بینا ہو کہ اندھا ہو، وہ تمام کے تمام دنیا میں آ رہے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کوئی اللہ کی قدرت کا یعنی تقدیر میں جس طرح لکھا ہوا ہے اس کو بدلنے پہ قدرت نہیں رکھتا کہ میں اندھا بن کے دنیا میں نہیں آؤں گا، میں بینا بن کے دنیا میں آؤں گا۔ اللہ نے جیسے فیصلہ کیا ویسے دنیا میں آئے گا۔
تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہر بیماری سے بچا کر دنیا میں قدم رکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ نے مجنون اور پاگل نہیں بنایا، بلکہ دماغ کی اور ذہن کی صلاحیتوں سے نوازا، اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے عطا فرمائی۔ دنیا میں قدم رکھنے کے بعد یہاں سے دوسری منزل کا آغاز ہے کہ بھئی یہاں انسان کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے۔ ہاتھ انسان کو اللہ نے عطا فرمایا، اس ہاتھ کے ذریعے سے انسان چاہے تو بھوکے کے بھوک کو مٹا سکتا ہے، پیاسے کو پانی کا گھونٹ پلا سکتا ہے، اور اسی طرح انسان اگر چاہے تو کسی مظلوم کو اٹھا کر تھپڑ مار سکتا ہے، اور کسی پہ ظلم کر سکتا ہے، کسی جگہ اور یعنی غلط سگنیچر کر کے اس کے پیسوں کو ہڑپ کر سکتا ہے، کسی کا مالی تعاون کر سکتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ نے انسان کو مختصر سا ایک یعنی اختیار عطا فرمایا ہے۔ انسان اس دنیا میں مجبور محض نہیں ہے، اللہ نے تھوڑا سا اختیار عطا فرمایا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو انسان بھلائی کرنا چاہے تو وہ اسے بھی کر لے گا اور وہ اسے آخرت میں پالے گا، اور جو انسان برائی کرے گا تو وہ اس برائی کو آخرت میں اللہ کی عدالت میں سامنے پائے گا۔ غرض یہ کہ چاہے نیکی کرے یا برائی کرے، اللہ نے بتا دیا کہ نیکی نبیوں والا راستہ ہے، نیکی جنت کا راستہ ہے، نیکی اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے، نیکی اللہ کی مرضیات کا نام ہے، نیکی اللہ کے نبی کی اتباع اور غلامی کا نام ہے۔ اور اسی طرح اگر آدمی نیکی پر چلے گا، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکموں پر زندگی گزارے گا، تو ایسے انسان کے لیے اللہ نے اپنی رضامندی کا پروانہ سنایا، اور اس کی آخری منزل جنت کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور جو اپنے خواہشات کی اتباع کرے گا، اور جو نفس کی خواہشات کی اتباع کرے گا، اور جو اپنی منمانی زندگی گزارے گا، رب کی مرضی کے بغیر من کی مرضی پہ چلے گا، رب کی خواہش کے بغیر من کی خواہش پہ چلے گا، اور اللہ کے رسول کے بتائی ہوئی تعلیمات سے روگردانی اختیار کرے گا، تو ایسا انسان شیطان کا دوست بنے گا، اور ایسے انسان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، اور اللہ کا وہ مغضوب ہوگا، اللہ کا وہ باغی بنے گا، اور اللہ کے دشمنوں میں اس کا نام شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت مال اور دولت، غریبی اور فاقے، یہ کوئی معیار نہیں ہے اس دنیا کا، اور یہ کوئی معیار نہیں ہے ایمان والے کا کہ مال مل جائے تو کامیاب ہیں، وزارت مل جائے تو کامیاب ہیں، آدمی کو بادشاہت مل جائے تو کامیاب ہیں، غریبی اور جھونپڑی والی زندگی ملی تو ناکام ہیں۔ میرے دوستو، یہ تو دھوکہ ہے جس میں میں اور آپ مبتلا ہیں۔ اصل زندگی اللہ نے بتائی، جیسے قارون کو اللہ نے خزانے عطا فرمائے، اور پھر ایسے خزانے عطا فرمائے کہ پھر یعنی ایک بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اسی طرح اللہ نے حامان کو مال اور دولت عطا فرمائی، اسی طرح اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مملکت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی، مال و دولت کے خزائن اللہ نے عطا فرمائے۔ لیکن میرے دوستو، آج بھی جبکہ ہزاروں سال کا عرصہ گزر گیا، کوئی مسلمان اپنے بیٹے کا نام سلیمان تو رکھتے ہوئے خوشی محسوس کرے گا، لیکن کوئی مسلمان اپنے بیٹے کا نام قارون اور شداد اور حامان نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نام سنتے ہی اللہ نے جو ذلت کی پھٹکار اس پہ کی ہے وہ یاد آئیں گے، اور اللہ نے دنیا میں جو اس کو بتا دیا کہ اس کے مال کے رہنے کے باوجود، خزانوں کے رہنے کے باوجود، مال و دولت کے انبار کے باوجود، اللہ نے اس کو عزت سے سربلند نہیں کیا، بلکہ اس کو اس کے مال کے ساتھ میں اللہ نے زندہ زمین میں دھسا دیا۔ میرے عزیز دوستو، اس مختصر سی زندگی کے واقعات کو اور حقیقت کو ہم سمجھنا ہے۔ اگر یہاں کی منزل کو ہم نے نہیں سمجھا، ماں کے پیٹ میں ہم مجبور تھے، اللہ نے جسم کے اعضاء کو اپنی قدرت سے بنا دیے، اس دنیا میں اللہ نے تھوڑا سا اختیار عطا کیا، اور پھر یوں بتایا اے آدمی لا تقنطوا من رحمت اللہ، گنہگاروں کو بار بار آواز دی۔ ایک دفعہ گناہ ہو گیا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دو دفعہ گناہ ہو گیا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں
پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، نا امید نہ ہو جائیں کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، سانسیں باقی ہے، حیات باقی ہے، زندگی باقی ہے، صحت باقی ہے، اور آج بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا، آج اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آج توبہ کے مواقع کھلے ہوئے ہیں، آج اللہ کی رحمت کو پانے کا موقع ہاتھ میں لگا ہوا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے، الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی شرارتوں کو سمجھ جائے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والے لمحات کے لیے ابھی سے عمل کرنا شروع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، اصل حکمت کیا ہے، اصل عقل مندی کیا ہے، اصل ہوشیاری کیا ہے؟ وہ اللہ کا خوف ہے، کہ ایک مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کہ اس دنیا میں بہت مختصر سی زندگی کے لیے میں آیا ہوں، اور ہمیشہ کا ٹھکانہ اور ہمیشہ کی اللہ کی رضامندی والی زندگی گزرے گی تو راحتوں والی زندگی گزرے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک انسان اس منزل میں آئے گا تو یہاں آنے کے بعد ایک تیسری منزل میں چلا جائے گا جسے قبر کہتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد پھر انسان کی کچھ نہیں چلتی، مالدار ہو کہ غریب ہو، بادشاہ ہو کہ وزیر ہو، فقیر ہو کہ وزیر ہو، کوئی بھی انسان موت کے منہ میں چلا جائے پھر اس کے بعد اب اللہ کی چلے گی، اللہ وہ اختیار چھین لیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ دنیا میں اگر وہ خیر کے راستے پہ چلا ہوگا اور خیر کی منزلوں کو پانے کے لیے کوشاں رہا ہوگا، اور اللہ کی مرضیات کو، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کی غلامی میں لگا ہوگا، اللہ کے حکموں میں لگا ہوگا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا ہوگا، اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنے لیے اسوہ بنایا ہوگا، تو میرے دوستو وہ انسان کامیابی کی منزل کو پائے گا، وہ انسان کامیابی کی منزل کو پائے گا۔ مال کا ہونا اور پھر انسان کو غربت کا ہونا یہ معیار نہیں جو کہ مجھے اور آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت اللہ نے عطا فرمائی، خلافت اللہ نے عطا فرمائی۔ ایسے جلیل القدر صحابی اور ایسے جلیل القدر صحابی رسول کہ جن کے دور خلافت میں صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صحابہ اکرام قیصر و روم کی فتح کے بعد اپنے ہاتھوں میں لا لا کر پوٹلی ڈال رہے ہیں، لا لا کر سامان ڈال رہے ہیں، جس میں وہاں کے بادشاہ کے سونے کے کنگن بھی لا کر ڈال دیے گئے۔ صحابہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس میں سونا ہے کہ چاندی، لاکھوں روپیے ہیں، یعنی ہزاروں روپیے ہیں اور پھر کروڑوں روپیے ہیں، لیکن ایمان والے کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ بھئی نیتوں میں کھوٹ نہیں ہوگا، نگاہ ان کی آخرت پر ہے، نگاہ ان کی اللہ کی مرضی پر ہے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ ہیں، اور جن کے بدن پر جو کپڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو جبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زیبتن کیے ہوئے ہیں، 17 پیوند اس میں لگے ہوئے تھے۔ اینٹ کو آپ نے اپنے تکیے کے طور پہ استعمال کیا، بوریے پر آپ لیٹ گئے جس کے نشانات آپ کے بدن پہ پڑ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، مال اور دولت کا صحیح استعمال، اور مال اور دولت کو اللہ کی رضا والے کاموں میں استعمال، اور مال اور دولت کو اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے استعمال ہوگا تو وہ مال انسان کی آخرت کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، اور وہ مال جہنم سے آزادی کا سبب بنے گا، اور وہ مال اللہ کا فضل شمار ہوگا، اور وہ مال اللہ کی قربت کو پانے کا ذریعہ بنے گا۔ انسان اگر دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العزت، جیسے میں اور آپ یوں سمجھتے ہیں کہ یہاں کے حالات ہمیشہ کے نہیں، بلکہ یہاں کے حالات ہمیشہ کے نہیں ہیں، موت کے بعد اصل حالت شروع ہونے والی۔
ایک ایمان والا ایمان کی حالت میں زندگی گزارے گا اور پھر اللہ کی مرضیات پر چلے گا، اللہ کے حکموں پہ چلے گا، موت کے بعد راحتیں اس کو ملے گی، موت کے بعد آرام ملے گا، موت کے بعد جنت کا ٹھکانہ اسے بتا دیا جائے گا۔ کیسی جنت؟ وہ جنت کے جس کے مکانات اور محلات سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور جس کی مٹی زعفران کی ہوں گی، اور جس میں دودھ اور شہد کے نہریں جاری ہوں گی، اور جس میں انسان ہمیشہ رہے گا، 33 سال کی عمر رہے گی، اور وہاں انسان کبھی بوڑھا نہ ہوگا، جوان ہی جوان رہے گا۔ حوروں کی نعمت سے اللہ مال مال کریں گے، اور ہر جمعہ کو اللہ اپنے دیدار سے اسے مشرف کریں گے، اور اللہ پوچھیں گے کہ کیا تم میرے فیصلے سے راضی ہو گئے؟ اے ایمان والو، کیا تم جنت میں آ کر راضی ہو گئے؟ ایمان والے آواز لگائیں گے، صدا لگائیں گے، اے اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، اے اللہ آپ نے کیا کیا نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ نہ جنت کی نعمتوں کو کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے۔ ایسی عظیم نعمتوں سے اللہ مالا مال کریں گے، اور ایسی جنت میں جانے کے بعد اللہ ایمان والوں سے فرمائیں گے، سن لو آج میں تمہیں ایک اور ایسی عظیم نعمت سے نوازنے والا ہوں کہ جس کے بعد اور کوئی بڑی اس سے نعمت نہیں ہو سکتی۔ ایمان والے استعجاب سے دیکھیں گے وہ کیا نعمت ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے آج میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ میرے عزیز دوستو، اگر ایمان والا، اگر انسان اس دنیا میں آ کر اللہ کو بھلا دیا اور اپنی خواہشات کی غلامی میں لگ گیا، انسان نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ تو یعنی حالات آتے ہی انسان بدل رہا ہے اور اللہ کو بھول رہا ہے، اللہ کی تعلیمات کو بھول رہا ہے اور قرآن مقدس سے دور ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی کی تعلیمات سے دور ہو رہا ہے، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا فرمایا۔ اور وہ جہنم کیا ہے؟ جہنم 1000 سال تک دہکائی گئی، پھر 1000 سال تک دہکائی گئی، پھر 1000 سال تک دہکائی گئی۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا الم یأتکم نذیر۔ دوزخ میں جب دوزخیوں کو ڈال دیا جائے گا تو وہاں اللہ رب العزت وہاں کے جو سانپ اور اژدہے ہوں گے وہ دنیا کے اونٹ کی طرح ہوں گے، اور وہاں کے جو بچھو ہوں گے دنیا کے خچروں کی طرح ہوں گے، اور وہاں یعنی دوزخی کو ڈال دیا جائے گا، گنہگار کو ڈال دیا جائے گا، تو ایسا انسان وہاں جانے کے بعد چیخے گا، چلائے گا، ہائے ہائے کرے گا، پانی پانی کرے گا، نیچے سے آگ کے شعلے جلا رہے ہوں گے، اوپر سے فرشتوں کے کوڑے مارے جا رہے ہوں گے، جہنم جلا رہی ہوگی، اور پھر سب بچھو اور سانپ کاٹ رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں پوچھے گا ہائے ہائے کوئی مدد کے لیے آ جائے، کوئی مدد کے لیے آ جائے۔ جہنم کا داروغہ مالک کہے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تم کو جہنم کے بارے میں بتانے والا نہیں آیا؟ تم دنیا میں اللہ کے نافرمان کیوں بن گئے؟ تم اللہ کے باغی کیوں بن کے زندگی گزارنے لگے؟ تو وہ یوں کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر، کہ ہاں ہاں ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا، لیکن فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے قصہ پاری نہ سمجھا، ہم نے جنت اور دوزخ کے واقعات کو یوں ہی دل بہلانے والی ملا اور مولوی کی بتائی ہوئی چیزیں سمجھی، اور ہم نے ان چیزوں کو جھٹلا دیا۔ ہائے ہائے آج جہنم کی دہکتے شعلے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ڈرانے والوں کو ہم نے دھتکار دیا اور یوں کہا کہ تم تو ابھی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، لیکن آج لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم اس وقت میں سن لیتے، کاش اس وقت میں ہم عمل کر لیتے، کاش اس وقت میں بلانے والے کی بلانے پر لبیک کہہ لیتے، کاش اس وقت میں ہم توبہ کر لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم دوزخیوں میں سے نہیں ہوتے فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو، وہاں اللہ رب العزت یہ 5 فٹ اور 6 فٹ کے بدن کو عذاب نہیں دیں گے، وہاں کا جسم احد پہاڑ کے برابر ہوگا فرمایا، اور وہاں کا جو کھال اللہ عطا فرمائیں گے، پہنائیں گے، وہ جسم کی کھال اور جسم پہ جو اسکن ہوگی 3 دن تک لگاتار کوئی چلنے والا چلے گا،
تب بھی اس کی مدت ختم نہیں ہوگی فرمایا۔ ایسا جسم ہوگا، ایسا عذاب ہوگا اور ایسی سزائیں ہوگی اور نکلنے کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ داروغے سے کہیں گے، مالک سے کہیں گے تو مالک یوں جواب دے گا کہ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، تم نے اس کی صدا پر لبیک کہہ کے توبہ کیوں نہیں کر لی؟ تم نے گناہوں سے معافی کیوں نہیں مانگی؟ تم نے اللہ کے حکموں کو کیوں ٹھکرایا؟ نبی کے طریقوں کو کیوں چھوڑا؟ اللہ کے باغیوں کے طریقوں کو تم نے دنیا میں پسند کیا اور آج تم جہنم سے نکلنے کی بات کر رہے ہو۔ وہ کہیں گے کہ شیطان کو کہیں گے کہ بھائی تیری وجہ سے ہم دنیا میں گناہ کرتے گئے، تیری وجہ سے ہم نے حرام کھایا، تیری وجہ سے ہم نے شراب پی، تیری وجہ سے ہم نے گناہ کے اڈوں کو سجایا، آج ہمارا کوئی مددگار بن جائے۔ وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ کو ملامت نہ کرنا، مجھے گالیاں مت دینا، مجھ کو برا نہ کہنا، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو، اپنے آپ پر ملامت کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو۔ کیوں تم نے اللہ کی نہیں مانی؟ وہ مکر جائے گا، وہ بدل جائے گا اور وہ دشمن بن جائے گا۔ وہ یوں کہے گا ما انتم بمصرخی وما انتم بمصرخی، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تم کو مجبور نہیں کیا تھا دنیا میں اور آج تم مدد کے لیے مجھے مجبور نہیں کر سکو گے۔ تو دنیا میں جن لیڈرز کے پیچھے، جن کبراء کے پیچھے اور جن کو بڑا سمجھ کے چلتے تھے ان کو پکاریں گے اور جہنم میں ان کو آواز دیں گے، او سیٹھ، او صاحب، او لیڈر صاحب، آپ کی پارٹی کے لوگ تھے، آپ ہمارا ساتھ دے دیجئے، آپ ہم کو جہنم سے بچا لیجئے، آپ ہم کو جہنم سے بچنے کا سامان بتا دیجئے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ وہاں جانے کے بعد وہ لوگ جن کے پیچھے لوگ اندھے بن کے چلتے تھے اور جن کا اسٹائل اپنا اسٹائل، جن کا کھانا اپنا کھانا، بھئی اس نے فلاں ہیرو نے ایسا ہیئر اسٹائل ہے میں بھی ویسے بن جاؤں، فلاں نے ایسا شرٹ پہنا میں بھی ویسے شرٹ پہن لوں، فلاں نے ایسا پینٹ پہنا میں بھی ویسے ہی پہن لوں، فلاں کے بال اس طرح ہیں میں بھی ایسے ہی بال بنا لوں۔ طرح طرح کے لوگوں کو اس نے اپنا آئیڈیل بنایا تھا۔ جہنم میں پکارے گا آپ ہماری مدد کر لیجئے، آپ کی وجہ سے ہم نے دنیا میں آپ کے پوز مارے تھے، آپ کے اسٹائل کیے تھے، آپ کی طرح سے ہم نے بال بنوائے تھے، آپ کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا تھا۔ وہ کہیں گے کہ جاؤ جاؤ اپنا کام دیکھو، آج ہم تمہارا کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے اور تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس وقت میں جہنمی کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ یہ وہی لیڈر تھے کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے، آج ان کو ڈبل عذاب دے دیجئے، آپ ان کو دوہرا عذاب دے دیجئے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اور جہنمی ان پہ لعنت کریں گے اور اے اللہ والعنہم لعنا کبیرا۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک مومن اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانے اور اپنی موت کو سامنے رکھے کہ موت ہر حال میں آنے والی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انتقال کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن عمر کی گود ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا کہ اپنا سر ہٹانا، آپ نے سر ہٹانے کی کوشش کی، بیٹے نے اپنے ابو کے سر کو گود میں لینے کی کوشش کی، آپ ہٹا رہے ہیں، وہ اپنے ابو کے سر کو لے رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی گود سے اپنے سر کو نیچے ڈال دیا اور زمین پر ڈال دیا، مٹی پہ ڈال دیا اور اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہیں اور اللہ سے یوں عرض کر رہے ہیں اے اللہ عمر کی اس آخری حالت پر رحم کر دے، اے اللہ عمر کی اس آخری حالت پر رحم کر دے، اے اللہ اس حالت پر رحم فرما کر عمر کی مغفرت فرما دے فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو، ایسے عمر کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا اے عائشہ آسمان کو دیکھو کہ سارا آسمان تاروں سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، پورا آسمان تاروں سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا ان تاروں کے برابر بھی آپ کی امت میں کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں عائشہ، عمر کی نیکیاں ان تاروں سے بڑھ کے ہے فرمایا۔
اور اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں آخری نبی ہوں لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. فرمایا ایسے جلیل القدر صحابی کا معاملہ آخری لمحات میں اپنی موت، اپنی آخرت اور اپنی جنت اور اللہ کی رضا اور اللہ کے نبی کی رضا ان کے اندر اتنی زیادہ. آج ہم گنہگاروں کا عالم یہ ہے صبح سے شام تک اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزر رہی ہے. ایک لمحہ بھی ہم اپنا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں کہ آیا میں اپنے بیٹوں کو خوش کر رہا ہوں، میں اپنی بیٹیوں کو خوش کر رہا ہوں، میں اپنی بیوی کو خوش کر رہا ہوں، میں اپنے خاندان کو خوش کر رہا ہوں، لیکن میری منزل، میری جنت، میرا اللہ اور میرے رسول آیا مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ کوئی نہیں سوچ رہا ہے. میرے عزیز دوستو، عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنی جنت کو پانے کے لیے محنت کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو ایمان کامل کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.